ابو بکر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر کہتے 3 کام مجھے رلا رہے ہیں. یارو میں حضرت ابو بکر صدیق کی بات کر رہا ہوں. وہ کہتے کون سے 3 کام؟ فرمایا ایک تو وہ ہے، کاش، جملہ سنیں، کاش میں عمر بن خطاب کو فاطمہ الزہرا کے گھر نہ بھیجتا، اس کی تلاشی کے، جملہ سنیں تلاشی کے لیے، بے شک ادھر میرے قتل کی پلاننگ بھی ہو رہی ہوتی، نہ بھیجتا. ایک دوسرا کہتے خالد بن ولید کو مالک بن نویرہ کے قتل کے لیے نہ بھیجتا. 2 تیسرا کہتے بی بی پاک آئی تھی فتح کے لیے، کاش اس کو خالی نہ موڑتا. یہ میں اہل سنت کی کتابیں دے رہا ہوں، شیعہ نہیں. مولوی جی حضرت ابوبکر صدیق تو خود اقرار کر رہے ہیں کہ یہ تینوں کام جو ہیں مس ہینڈلنگ ہوئی ہے مجھ سے، کاش یہ کام میں نہ کرتا. روتے رہے، معافی مانگنے کے لیے جاتے رہے. وہ تو معافی مانگنے کے لیے جاتے رہے، روتے رہے، وہ تو اس کو تسلیم کر رہے ہیں. اور مولوی صاحب آج بھی کہہ رہے ہیں کہ موقع تھا نا کہ جب فتح مانگ رہی تھی تو معاذ اللہ خطا پر تھی. گجرانوالہ کے مسجد سے لے کے ہائی کورٹ تک 40 گھنٹے دلائل دے کے اس کو کھینچا تھا میں نے. آمنے سامنے خطبہ جمعہ ہوتا تھا. جب اہل بیت اطہار پہ کوئی بھونکتا ہے، ملک کی انتظامیہ کو کوئی ان کے کان پہ جونک تک نہیں رینگتی، اور کوئی صحابہ کی گستاخی کرے بھی نہ، اس پر FIR ہو جاتی کہ گستاخی ہو گئی، گستاخی ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کے لیے ان کا معیار اور ہے، اہل بیت کے لیے ان کا معیار اور ہے. یہ ہے اس ملک کی حالت. میں آپ کے سامنے 3 FIR لے کے بیٹھا ہوں اور میرے سر پہ قرآن رکھو، کسی کی گستاخی نہیں کی. قرآن پڑھے، حضور کا فرمان پڑھے. ہو سکتا ہے اس گفتگو کو بھی کہیں گے گستاخی ہو گئی، میں کوئی گستاخی کر رہا ہوں، کسی کو گالی دیا، قرآن پڑھ رہا ہوں، حدیث پڑھ رہا ہوں. علم پوری کائنات میں حضور کے بعد سب سے زیادہ علم اور نالج مولا علی کے پاس ہے نا. بولیں یار، پوری کائنات میں حضور کے بعد جس کے پاس سب سے زیادہ علم اس کا نام ہے علی ابن ابی طالب. سنو میں اہل سنت کی کتابیں دے رہا ہوں. اسی طرح عصر کی نماز ہوئی، حضور نے پوچھا بھائی بتاؤ عورت کی سب سے اعلیٰ خوبی کیا ہے؟ ہر صحابی نے اپنی اپنی علمی سطح کے مطابق جواب دیا. مولا علی علیہ السلام بھی عرض کرتے یا رسول اللہ عورت کی سب سے اعلیٰ خوبی یہ ہے، خصلت یہ ہے کہ وہ غیر محرم کو نہ دیکھے. حضور علیہ السلام خاموش ہو گئے. بات بڑی خاص ہے، ہاتھ جوڑ رہا ہوں، سادات کے قدم چوم رہا ہوں. حضور علیہ السلام جب خاموش ہو گئے تو مولا علی علیہ السلام پریشان ہو گئے. یا رسول اللہ میرا جواب ٹھیک نہیں؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تیرا جواب 100% درست نہیں. مولا علی علیہ السلام بڑے پریشان ہو گئے. پریشانی کی عالم پریشانی تو بنتی تھی نا. حضور کے بعد اتنا زیادہ جس کے پاس علم ہو، نالج ہو، فہم ہو، ادراک ہو، شعور ہو، جبریل بھی جس کا شاگرد ہو، تو پریشانی تو بنتی تھی. گھر تشریف لے پریشانی کی حالت میں. پاک سیدہ نے جب مولا علی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا تو فرماتی ہیں علی پریشان کیوں ہیں؟ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فاطمہ حضور نے ایک سوال پوچھا تھا کہ عورت کی سب سے بہترین خوبی کیا ہے، خصلت کیا ہے، ایٹریبیوٹ کیا ہے؟ تو میں نے کہا تھا یا رسول اللہ عورت کی سب سے اعلیٰ خوبی یہ ہے کہ غیر محرم کو نہ دیکھے. حضور نے جواب قبول نہیں کیا، اس لیے پریشان. تو پاک سیدہ فرماتی ہیں علی نہیں، عورت کی سب سے اعلیٰ خوبی یہ نہیں کہ غیر محرم کو نہ دیکھے، عورت کی سب سے اعلیٰ خوبی یہ ہے کہ خود کو ایسے رکھے غیر محرم اسے نہ دیکھے. لو جی یہ جواب لے کے مولا علی علیہ السلام مغرب کی نماز کے لیے چلے گئے مسجد نبوی. نماز ہو گئی. حضور علیہ السلام نے جب سلام پھیر دیا تو مولا علی علیہ السلام عرض کرتے یا رسول اللہ آپ نے سوال پوچھا تھا، جواب دینا چاہتا ہوں، بتاؤ جواب. یا رسول اللہ جواب یہ دینا چاہتا ہوں، آپ نے کہا تھا نا عورت کی سب سے اعلیٰ خوبی کیا ہے، تو عورت کی سب سے اعلیٰ خوبی یہ ہے کہ خود کو ایسا رکھے کہ غیر محرم اسے نہ دیکھ سکے. تو میرے اور آپ کے پیارے آقا، حدیث میرے موبائل میں پڑھی ہے، کسی کو چاہیے، میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا علی کس سے پوچھ کے آیا؟ یا رسول اللہ فاطمہ تو زہرا سے پوچھ کے آیا ہوں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان فاطمہ تو بضعۃ منی. میرے آقا فرماتے ہیں ہاں علی اس کا جواب فاطمہ ہی دے سکتی تھی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. مولوی جی حیا کر، شرم کر، اگر غیرت ہے تو جا چلو پر پانی میں ڈوب مر. پاک محمد کے بعد جو ساری کائنات سے بڑا عالم ہو، جس کے پاس علم ہو، فہم ہو، ادراک ہو، شعور ہو، اس علی المرتضیٰ کی جو بی بی استاد بن جائے، اس بی بی کو اتنا تو علم ہوگا نا کہ انبیاء کی وراثت ہوتی ہے کہ نہیں. یہ جو بدعت منی ہے نا، بدعت منی، بس کلوزنگ کرنے لگا ہوں پریشان نہ ہو، یہ جو بدعت منی ہے. ایک روایت میں حضور نے فرمایا فاطمہ تو مدغۃ منی. جو ادھر سادات بیٹھے ہوئے ہیں ان میں کہ میں قدم چوم کے یہ نقطہ بڑا خاص سمجھانے لگا ہوں آپ کو. فاطمہ تو مدغۃ منی. امام احمد بن حنبل یہ حدیث لے کے آئے. مدغہ، واٹ از دی ڈیفینیشن آف مدغہ؟ مدغہ کیا ہے؟ فاطمہ میرا بدغہ ہے.
سورہ حج کی آیت نمبر 5 پڑھیں. اللہ نے رحم مادر میں بچے کی جو پرورش کا پروسیس ہے اس کو بیان کیا. اللہ کہتا ہے میں نے تمہاری جو کیمیائی تخلیق ہے وہ تو مٹی سے کی، اور جو حیاتیاتی ہے وہ کی نطفہ سے، ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم من مضغۃ. اب بولو یار، رحم مادر میں نطفہ آتا ہے، پھر اگلی سٹیج علاقہ بن جاتا ہے، ہینگنگ میس بن جاتا ہے، جالا سا بن جاتا ہے، تیسرا مدغہ. اللہ کا قرآن کہتا ہے جب مدغہ بنا تو مدغہ میں اللہ روح ڈالتا ہے. خاصاں دی گلے ہم آگے حضرات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ تو مدغہ تو منی. لوگوں، فاطمہ محمد کا وہ ٹکڑا ہے، فاطمہ محمد کا وہ حصہ ہے، فاطمہ میں محمد کی روح بستی ہے. اور قرآن پڑھو، حدیث پڑھو. مدغہ دل کو بھی کہتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان فی الجسد مدغۃ، انسان کے جسم میں ایک مدغہ ہوتا ہے. مدغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ. اگر وہ سمر جائے سارا جسم سمر جاتا ہے، بگڑ جائے سارا جسم بگڑ جاتا ہے. الا وہی القلب، وہ مدغہ انسان کا دل ہے. میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، ٹکڑوں ٹکڑوں میں بھی فرق ہوتا ہے. یہ ہاتھ ٹکڑا نہیں جسم کا؟ بولو. بے شمار آپ نے لوگ دیکھے جن کے ہاتھ نہیں زندہ ہے. پاؤں بھی ٹکڑا ہے، جسم کا حصہ ہے. بے شمار لوگ دیکھے ہوں گے جن کے پاؤں نہیں زندہ ہے، ایک آنکھ نہیں زندہ ہے، ایک گردہ نہیں زندہ ہے. نہیں سمجھ رہے؟ دنیا میں کوئی ایک بندہ تو مجھے دکھا دیں جس کا دل نہ ہو اور وہ زندہ ہو. بولیں نہیں نہ رہ سکتا. دل مرکزی پارٹ ہے، پورے جسم میں خون سپلائی کرتا ہے، اس کو پیور کرتا ہے، اس کی صفائی کرتا ہے. بولو یار. حضرات میرے آقا نے فرمایا لوگوں، فاطمہ محمد کا دل ہے. یہ جو محمد تمہیں چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا نظر آتا ہے، یہ جو سانسیں چلتی نظر آتی ہے، جو رگوں میں خون دوڑتا نظر آتا ہے، اس جسم کا دل فاطمہ بطول زہرا ہے سلام اللہ علیہا. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام. ابھی وہ شاہ صاحب نے ایک شعر میں ایک جملہ کہا کہ نبی کی ماں، نبی کی، حضور نے فرمایا ان فاطمہ تو ام ابیہا، کہ بے شک فاطمہ اپنے باپ کی ام ہے. بولو کیا ہے؟ ام کا پتہ کیا معنی ہوتا ہے؟ امن عربی کا لفظ ہے. امن کا معنی ہوتا ہے اصل، بگننگ، اوریجن. جس سے کوئی چیز بنے نا اسے کہتے ہیں امن. ماں کو پتہ کیوں کہتے ہیں امن؟ بچے کی ابتدا ماں سے نہیں، اس لیے امن ہے نا. اصل کو کہتے ہیں امن. ام القرآن مکے کو کہتے ہیں. ام القرآن قرآن کہتا ہے یہ جو زمین ہے نا اس کی ابتدا مکہ تھی، اسے کہتے ہیں ام القرآن. قرآن کی پہلی سورہ ہے سورہ فاتحہ، اسے کہتے ہیں ام القرآن. قرآن کا آغاز یار جتنے بھی علوم ہے لوح محفوظ میں اسے کہتے ہیں ام الکتاب. تو ام کا معنی ہے اصل، جملہ کہنا جس کا نصیب. میرے آقا فرماتے انا فاطمہ تو ام ابیہا. لوگوں، فاطمہ اپنے باپ کی ام ہے. یا رسول اللہ، ساری کائنات کی ام تو اب ہے، ساری کائنات کی اصل، اوریجن، مبدا، بگننگ، جڑ، روٹ، فاؤنڈیشن، بنیاد تو آپ ہیں. کوئی آپ کا بھی آغاز ہے؟ میرے آقا نے فرمایا لوگوں، محمد کی اصل کا نام زہرا ہے، محمد کی بگننگ کا نام زہرا ہے، محمد کے مبدا کا نام زہرا ہے. جس نور سے اللہ نے محمد کو بنایا ہے اسی نور سے اللہ نے زہرا کو بنایا ہے.